تھا ندیم بھائی کی، جہاں سے انہوں نے یہ تحریک کا آغاز کیا ہے، تو میں نے ان کو کہا کہ آج آپ اکیلے لوگ آپ پہ تنقید بھی کر رہے ہیں کہ یہ فیس بک پہ بیٹھ کے کیا کر رہے ہو، لیکن ایک دن یہ ہوگا کہ یہ سارے لوگ آپ کی باتوں پہ تالیاں بجائیں گے. اور آج واقعی وہ جب عمل ہوا ہے تو آج عملاً ہم اس گراؤنڈ میں موجود ہیں اور آپ سب لوگ یہاں پہ آئے ہیں، تو اس بات کا عملاً ثبوت ہے کہ آپ نے ندیم بھائی کو اپریشیٹ کیا، کیونکہ انہوں نے یہ چھوٹے سی تحریک سٹارٹ کی تھی. تو جہاں تک باقی مسائل کا، جہاں پہ یہاں پہ روڈ کا مسئلہ ہے یا یہاں پہ اسکول کا مسئلہ ہے، ڈسپینسری کا، تو سب سے پہلے جو اسکول کا مسئلہ ہے، آج جو ہمیں اس بلڈنگ کے، یہ جو نئی بلڈنگ ہمیں نظر آ رہی ہے، اس پہ پروگرام نہیں کرنا چاہیے تھا. ہونا یہ چاہیے تھا کہ میں بہت سارے لوگ فیس بک پہ دیکھ رہے ہیں، ہم اپنی تصویریں اپلوڈ کریں گے، ہمیں حکمرانوں کو شرم دلانے کے لیے ہمارا پروگرام وہاں پہ ہونا چاہیے تھا. ہمارا پروگرام وہاں پہ ہونا چاہیے تھا کہ تاکہ تراڑکھل کی جب یہ ڈنا پوٹھی موئر خان کے اسکول کی حالت جا کے فاروق حیدر صاحب، پرائم منسٹر صاحب یا کسی بھی پارٹی کا کوئی لیڈر ہے وہ دیکھے تو یہ کہے گا جی کہ یہ تراڑکھل کا جو یہ پروگرام ہے، یہ ڈنا پوٹھی میر خان کے اسکول کی حالت ہے، اور پورے دنیا میں سے پھر لوگ آپ کو خود کہیں گے جی، جو سماجی لوگ ہیں وہ کہیں گے جی کہ ہم آپ کا اسکول بنانے کے لیے تیار ہیں. یہ حکمران کچھ نہیں کر سکتے. یہ حکمران وہی بات ہے کہ اٹھیں گے، باپ آئے گا، بیٹا آئے گا، بیٹے کے بعد پھر پوتا آئے گا، پھر تیسری نسل، چوتھی نسل، پانچویں نسل تک اس حلقے میں ہو، کسی بھی حلقے میں چلے جائیں آپ. پورے ہمارے جو آزاد کشمیر میں اس وقت اسمبلی میں میرے خیال میں 90% واجد بن عارف صاحب کو پتہ ہے، 90% جو نوجوان جو ممبر اسمبلی ہیں وہ 60 سال سے اوپر کے ہیں. 60 سال میں فوج میں ریٹائرمنٹ ہو جاتی ہے. فوج میں ریٹائرمنٹ 60 سال پہ کیوں ہو جاتی ہے؟ گورو نے یہ نظام کیوں رکھا تھا؟ ان کو پتا تھا کہ 60 سال کے بعد ان میں سے کوئی کام کرنے کے قابل انسان کی جو اپنی بیماری، صحت، بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں، اس کے بعد بندہ ناکارہ ہو جاتا ہے. عام نوجوانوں کو آپس میں ایک ہی پلیٹ فارم پہ چاہے کوئی بھی جماعت سے ہے، کسی بھی جماعت سے ہے، اس سے ہٹ کے ہمیں ایک ہی پلیٹ فارم پہ اکٹھا ہونا چاہیے. ہمیں مسائل، ایک دوسرے کے مسائل جو ہیں، ادھر کا مسئلہ ہے، تراڑکھل کا مسئلہ ہے، کہیں بھی ہونا چاہیے، ایک دوسرے کو سپورٹ کرنی چاہیے. ہماری طرف سے جو تراڑکھل کے نوجوان ہیں یا جہاں تک ہمارا کہیں بھی آزاد کشمیر میں جہاں بھی تعلق ہے، تو ہم ہر جگہ پہ اس آواز کو بلند کریں گے. یہ ہمارا مطلب اس اسٹیج کی وسادت سے وعدہ ہے. دوسری بات جہاں پہ کہ کوئی بھی نوجوان جب کسی جگہ پہ جاتا ہے تو وہ بڑا فخر ہوتا ہے ہمیں بھی کہ ہمارے علاقے کا نوجوان ہے. تو یہاں پہ اگر میں ذکر نہ کروں واجد بن عارف صاحب کا تو مجھے مطلب اپنے بھی خود بھی بے شرمی محسوس ہوگی. تو واجد بن عارف صاحب کو ہم اس اسٹیج کی وسادت سے مبارکباد پیش کرتے ہیں. اور دوسرا یہ کہ ہم کریڈٹ دینا سیکھیں. جب کسی کو اسٹیج پہ چلا جائے، واجد بن عارف صاحب کی اگر آپ یہ کہہ لیں کہ جماعت کے یوتھ کے ونگ کے صدر بن گئے تو آپ ان کو اپریشیٹ کریں. وہ اپنی محنت کے اسٹوڈنٹ پالیٹکس سے لے کے آج تک یوتھ تک گئے، کل یوتھ سے آگے بھی ممبر اسمبلی تک جائیں گے. جہاں تک بھی ان کی سیاست ہوتی ہے، اتار چڑھاؤ سیاست میں لگا رہتا ہے، جماعتوں میں اتار چڑھاؤ لگا رہتا ہے، لیکن جہاں سے آپ کا تعلق ہے اس علاقے کو آپ کو بھولنا نہیں چاہیے. یا یہاں سے یہ علاقہ ہو گیا، آپ کو تراڑکھل کی بھی نمائندگی کرنی چاہیے، آپ کو حلقے کی بھی نمائندگی کرنی چاہیے، آپ کو ضلع کی نمائندگی کرنی چاہیے. ہمیں یہاں سے یہ تو آج جو کنونشن ہے یا یہ جو میٹنگ ہے یہ اس خاص کر کے ڈنا پوٹھی میر خان کے لیے، لیکن ہمارا پورا ضلع ہے. جب ہم کسی باہر آزاد کشمیر میں بیٹھتے تو ہمارا کوئی بھی لیڈر اسمبلی فلور میں آواز اٹھانے والا ہے ہی نہیں، بات کرنے والا کسی جگہ پہ. وہ عتیق صاحب نے اس دن بڑا اچھا اسمبلی میں انہوں نے کہا تھا کہ ایک تراڑکھل یونین کونسل، تراڑکھل جو ہے وہ ایک بڑی مرکز کی حیثیت رکھتا تھا، تو وہ آپ آستہ کرتے آپ نے آج ایک یونین کونسل بنا دی ہے، اور آنے والے دنوں میں شاید ایک گاؤں بنا دیں آپ اس کو. مطلب یہ چیزیں ہمیں ایک دوسرے کے ساتھ متحد ہونا پڑے گا. سب سے بڑی بات ہے ایک چونٹیوں سے ہمیں مثال لینی چاہیے کہ چونٹیاں جو ہیں اگلے 6 مہینے کی پلاننگ کر کے، جب وہ برف کا سیزن آتا ہے تو وہ پہلے پلاننگ کر لیتی ہے کہ اگلے 6 ماہ کے لیے ہم نے کیا کرنا ہے. لیکن ہم لوگ کیا کرتے ہیں، ہم لوگ بس ٹھیک ہے جی آج ہم یہاں سے اسپیچ سنیں گے، ایک دوسرے کے ساتھ کہیں گے کہ ہم یہ اگلی میٹنگ میں یہ نہ ہو کہ اس سے کم ہو، اگلی میٹنگ میں اس سے ڈبل ہونے چاہیے، اگلی میٹنگ میں جو ہونا چاہیے اس سے زیادہ لوگ ہونے چاہیے، تاکہ ایک کمٹمنٹ شو. جب آپ کے پاس 100 کمیٹڈ نوجوان ہو جائے گا یہاں پہ، تو میں یہ وثوق سے کہتا ہوں کہ کوئی بھی منسٹر، کوئی بھی ایم ایل اے وہ آ کے آپ کے پاؤں پکڑے گا. عزت تو دور کی بات ہے، عزت اللہ تعالیٰ دیتا ہے. وہ کون مطلب ممبر اسمبلی کون عزت دے سکتا ہے، منسٹر کون دے سکتا ہے، کوئی سیاستدان کیا دے سکتا ہے؟ عزت اللہ تعالیٰ دیتا ہے. عزت کے پیچھے چھوڑیں. یہ ہے کہ یہ آپ نے کمیٹڈ رہنا ہے. کوئی بھی تحریک کو آپ نے اس کے ساتھ اپنی کمٹمنٹ شو کرنی ہے، چاہے وہ برف ہو، بارش ہو، چاہے سوٹیاں کھائیں، چاہے
وہ اس سے کمٹمنٹ نہیں ہوگی تو کوئی بھی میرے خیال سے وہ جو آپ کا کوئی بھی مسئلہ حل نہیں ہو سکے گا. اگر یہ ہو جائے گا جی ادھر سے اٹھیں جی تو نون لیگ نہ سی تو کیا گائے تھی, تو پیپلز پارٹی نہ سی تو کیا گائے تھی, تو پی ٹی آئی نہ سی. اصل یہی ہوگا. یہاں سے جب اٹھیں گے نا تو آپ سب لوگوں کو اپنے اپنے طور پہ فون میسج کسی نہ کسی نوجوان, لیکن ان کو کہنا ہے کہ جی ہم نے مسائل پہ یہ کہیں, اپنی پارٹی میں آواز اٹھائیں. واجد بن عارف صاحب اپنی پارٹی میں آواز اٹھائیں. نون ندیم بھائی ہیں جس طرح انہوں نے شروع کیا ہوا, اس طرح اور بھی نوجوان ہیں پی ٹی آئی والے ہیں, وہ اپنی پارٹی میں آواز اٹھائیں جی کہ ہم نے ہمارے علاقے کے یہ مسائل ہیں, ہمارے علاقے کے میں یہ مسئلہ ہے اور یہ ہونا چاہیے. دوسرا دیکھیں وہ کسی نے جب یورپین سے کوئی پوچھتا ہے تو وہ کہتے ہیں جی کہ ہم اگلے 20 سال کی پلاننگ کرتے ہیں, اپنی آنے والی تیسری نسل کی پلاننگ کرتے ہیں. تو ہمیں بھی یہی ہونا چاہیے کہ ہمیں اپنی ماضی کے کسی پہ چھوڑیں تنقید, انہوں نے کیا اچھا کیا, کیا برا کیا, اسکول بنایا, وہ ماضی کے قصوں کو چھوڑ کے ہمیں جو اپنا مستقبل کا جو ہمارا ہے کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے, مستقبل میں ہمیں اپنے فیوچر کے ساتھ لائل ہونا چاہیے. جب ہم اپنے فیوچر کے ساتھ لائل ہو جائیں گے اور ہم کمیٹیڈ ہو جائیں گے تو مجھے نہیں لگتا کہ کوئی بھی چیز ہمارے سے دور رہے گی. تو میں آپ سب نوجوانوں کا, آپ لوگوں نے بہت قیمتی وقت دیا ہے. ہمارا تو چلو مطلب یہی سوشل ایکٹیویٹیز کام ہے, لیکن آج کی دنیا میں سب سے زیادہ پیسہ بھی کوئی دے دیتا ہے, سارا کچھ دیتا ہے, وقت دینا بڑا مشکل کام ہوتا ہے. تو میں آپ سب لوگوں کا, ندیم بھائی کا, روف بھائی کا, سب لوگوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ جو اتنی محفل سے جائی ہے. تو ہمارے لائق جو بھی حکم ہوگا, ڈنڈے کھانے والی بات ہو, بارشوں والی بات ہو, برف کھانے والی بات ہو, ہم آپ کے ساتھ ہیں. شکریہ وقاص بھائی, آپ کا بہت شکریہ کہ آپ کو میں نے کال کی اور آپ آ گئے, اور آپ کی بہت ساری مصروفیات تھی. باقی جہاں تک بات ہے ڈنڈے کھانے والی, اتنے میں جانتا ہوں ان کو, یہ وہ چھوڑے. تو چونکہ ابھی بہت سارے لوگ گئے ہیں, ہمارے بھائی بھی دوست بھی گئے نماز پڑھنے کے لیے, وہ آئیں گے. اس کے بعد واجد صاحب کی بھی تقریر ہوگی, تیمور بھائی کی بھی ہوگی. میں مختصر سے آپ سے اتنا ریکویسٹ کرتا ہوں کہ یہ جو باہر سے ہمارے مہمان آئے ہوئے ہیں, یہ پوری دنیا کے اندر ظاہر ان میں تحریکیں پڑی ہوئی ہیں. آج کا ہمارا یہ جو پروگرام ہے یہ کامیاب ترین پروگرام ہے. چائنا جب آزاد ہوا تھا تو وہ 11 لوگ تھے, 11 لوگوں نے چائنا کو آزاد کروایا تھا. یہ تو خیر 100-150 سے اوپر. یہ ہمارا مشاورتی اجلاس ہے, کوئی جلسہ نہیں ہے یا کوئی پروگرام نہیں ہے. جلسہ ہوتا تو پھر ہم اناؤنسمنٹ بھی کرتے, ساؤنڈ بڑے لگاتے, بڑا میڈیا ورک کرتے, ٹور کرتے. ہم نے وقاص بھائی کے علاوہ باقی کسی کو, میرے کتنے دوست ہیں, ہم نے کسی کو ٹچ ہی نہیں کیا ہے. ورنہ ان کی واجد صاحب کے ساتھ جو ان کی ساری ایکشن کمیٹی کے لوگ ہیں, اگر وہ لانگ مارچ کر سکتے اتنا بڑا تو یہ مسئلہ نہیں تھا. لیکن یہ مشاورتی اجلاس ہے. میں واجد صاحب آپ سے کہتا ہوں, ایک تو اس کے اندر ہم نے سب نے دینا ہے یہ مشورہ کہ کنونشن کی ڈیٹ آپ نے اناؤنس کرنی ہے اسی گراؤنڈ کے اندر, جس کے اندر قلعہ سے, تراڑکھل سے, سارے ایریا سے نوجوان آئیں گے. بڑے بڑے جو یوتھ کے بڑے لیڈرز ہیں ان کو انوائٹ کرنا ہے, اس کا آپ نے دینا ہے. اس کے بعد ایک روڈ میپ نوجوانوں کو دے دینا ہے کہ انہوں نے آگے تحریک کو کیا کرنا ہے. انہوں نے آگے جو الیکشنز آ رہے ہیں اس کے اندر کیا یہ پولنگ اسٹیشن جتنے بھی ہمارے دائرے اختیار میں ان کو بلاک کرنا ہے, یا الیکشن جو آفیسز کھولتے ہیں شاید آپ کی پارٹی کا بھی نام کھولنے دیں اگر آپ ہمارے ساتھ دیں گے, کیونکہ جب تحریک چلے گی تو وہ سب کے لیے ہوگی. وہ نون لیگ کے لیے بھی ہوگی, وہ پیپلز پارٹی کے لیے بھی ہوگی, وہ مسلم کانفرنس کے لیے بھی, پی ٹی آئی کے لیے بھی ہوگی. وہ یہ نہیں ہوگا کسی ایک پارٹی کو فائدہ نہیں ہوگا, بلکہ وہ ہم دیکھیں گے کہ اس علاقے کے اندر کون سا وہ تحریک ہے جو ہمارے سب نوجوانوں کو سپورٹ کرے, پھر اس کے ساتھ ہم سب کو چلنا پڑے گا. ورنہ میری جماعت حکومت کے اندر بیٹھی ہوئی ہے, ٹاؤٹ ادھر ادھر ہے, میں ادھر کھڑا ہوں, تو یہ مشکل کام ہوتا ہے. اتنی خوش آمد اگر میں ان کی کروں تو بہت سارے بینیفٹس اٹھا سکتا ہوں, لیکن نہیں کر سکتا خوش آمد ان کی, اس لیے کہ میرا تو کام ہو جائے گا لیکن بہت سارے یہ جو نوجوان بیٹھے ہوئے ان کے کام نہیں ہوں گے. تو اور کسی بھائی نے, ہاں میں جو مختصر خطاب کے لیے وہ حنیف بھائی بیٹھے ہوئے ہیں ان کو بلاتا ہوں, وہ آئیں اور اپنی بات کریں. سردار حنیف بھائی آ جائیں. نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب دوستوں اور ساتھیوں کو میری طرف سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جیسے یہ پروگرام منعقد کیا گیا ہے یہ انتہائی ضروری تھا, کیونکہ یہ ڈانا پوٹھی میر خان کے بہت سارے مسائل تھے جن سے نوجوانوں کو کوئی آگاہی نہیں تھی, اور یہ ایک مثبت سوچ ہے سب کی کہ کس طرح سے یہ ہمارے علاقے میں ترقی ہو جائے اور ہمارا نوجوان باشعور ہو جائے. کیونکہ الیکشن کے دوران مختلف قسم کی جماعتیں آتی ہیں
اور کچھ لوگوں کو کسی گاؤں میں کسی چیز سے نواز دیتے ہیں، جس کی وجہ سے وہ اپنے رشتہ داروں کو دیکھتے ہیں، اپنے دوستوں کو دیکھتے ہیں، جس کی وجہ سے ان سب کا لاس ہو جاتا ہے، اور ایسا بندہ آپ کے علاقے میں اس کی نمائندگی آ جاتی ہے جو کوئی بھی مسئلہ آپ کا حل نہیں کر سکتا۔ اسی طرح میں آپ کو بیان کرتا ہوں کہ سول انجینئر کی بہت ساری سیٹیں تھیں مظفر آباد میں، اور بہت سے کینڈیڈیٹوں نے ٹیسٹ دیا اور کسی کو انٹرویو کے لیے نہیں بلایا، صرف ان لوگوں کو سلیکٹ کیا گیا جنہوں نے رشوت دی اور سفارش جن کی ہے۔ میں آپ سے یہ اپیل کرتا ہوں کہ آج بھی انقلاب اس صورت میں آ سکتا ہے جب آپ سب یکجا ہوں گے اور آپ کی سوچ ایک تعمیری سوچ ہوگی، اور جب آپ متحد ہوں گے، آپ مختلف پارٹیوں کے جس پارٹی کو بھی آپ سپورٹ کرتے ہیں، آپ یہ دیکھیں کہ ہمارے علاقے میں کس طرح کی ترقیاتی منصوبے اور مختلف جابیں وغیرہ آتی ہیں، اور ان کو لگانے والے کون ہیں۔ اگر یہ سارے صورتحال سے آپ کو آگاہی ملے گی اور میرٹ پر اگر کام نہیں ہوگا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ سارا نظام درم برہم ہو جائے گا، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ اور آپ اگر تعلیم یافتہ بھی ہیں اور آپ کو اگر جاب نہیں ملتی تو اس جاب کا آپ کیا کریں گے؟ آپ اتنا خرچہ کریں گے اور اپنی عمر بھی ضائع کر دیں گے، پھر آپ کا کیا مستقبل ہوگا؟ میں آپ سب دوستوں کو اس جو پروگرام منعقد کیا گیا ہے اس پر خوش آمدید کہتا ہوں، اور آئندہ بھی انشاءاللہ ایسے پروگرام منعقد ہوں گے، اور نوجوانوں میں ایک شعور آئے گا جس کی وجہ سے وہ اپنے حقوق کے لیے لڑیں گے۔ میں اسی پر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ اللہ آپ کو سب کو جزائے خیر دے۔ بس مختصر ابھی پروگرام کو کرتے ہیں تھوڑی دیر بعد اس کو، اس کے بعد چائے کا سارے مہمان دوست جو بھی ہیں سفید پوش ہم نے چائے کا کیا ہوا ہے وہ پی کے جانا، آئیں شاید بات کریں آپ۔ نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میری طرف سے سب دوستوں کو السلام علیکم۔ اصل میں بات یہ ہے کہ بہت دل سے خوشی ہوئی ہے کہ آج یہ جو پروگرام منعقد کیا گیا ہے یہ اللہ کرے کہ یہ آگے جاری اور ساری رہے۔ اصل میں بات کرنے کا کوئی مقصد اس لیے ہے کہ یہ پروگرام اللہ کرے کہ یہ آگے جاری اور ساری رہے، اور یہ میری کوئی تیاری تو تھی نہیں کہ میں بات کروں۔ یہ ماموں ندیم نے مجھے صبح فون کیا اور اچانک آ گیا ہوں، اور یہ اپنا کوئی ذاتی مسائل تو کسی کا ہے نہیں، یہ بنیادی مسائل ہیں، اور اللہ کرے کہ یہ سب حل ہوں اور سب کی محنتیں کام آئیں۔ تو میں اسی پہ ختم کرتا ہوں۔ اللہ حافظ۔ چونکہ ہم سب یہاں پہ دوست بھائی بیٹھے ہوئے ہیں، جس نے بات کرنی ہے وہ خود ہی آ جائے، کوئی یہاں پہ تو کوئی پرائی بات ہے تو نہیں ہے نا، جس نے بات کرنی ہے کوئی رائے دینی ہے وہ آ جائے بات کرے۔ ہمارے 5 سے 10 منٹ کے اندر کوشش کرتے ہیں اس پروگرام کے بارے سب کو بات کریں، اس کی وہ تھوڑے جو دوست گئے ہیں نماز پڑھنے کے لیے وہ آئیں، ان کا میسج ابھی مجھے آیا کہ ہمیں آنے دیں تو وہ بات کریں۔ تو کسی نے اگر بات کرنی ہے اپنی بات، شاہد بھائی یہ BBC اردو سے ہیں، یہ بات کریں گے۔ السلام علیکم، نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم، فما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ یوتھ ونگ کے حوالے سے جو پروگرام کیا جا رہا ہے، سارے میرے دوست ہیں، بھائی ہیں۔ ممکن ہے میں چھوٹی سوچ کا مالک ہوں لیکن صحافت میرا شعبہ ہے، تو ووٹ کی جہاں تک بات کی جائے، کچھ دن پہلے میں نے ایک پوائنٹ پڑھے تھے تو اس میں یہ لکھا ہوا تھا کہ ایک ووٹ لینے والے ایک آدمی کے گھر میں گئے، بزرگ تھے وہاں، تو انہوں نے کہا کہ آپ مجھ سے 1000 روپیہ لے لیں اور مجھے ووٹ دے دیں۔ تو انہوں نے کہا کہ آپ ایسا کریں کہ ایک گدھا لے کے آئیں جو مجھے لا کے دے دیں، میں ووٹ آپ کو دے دوں گا۔ تو وہ پورے گاؤں میں چلے گئے، کہیں سے گدھا نہ ملے۔
1000 रुपये का यानी कि 40,000 रुपया उसकी कीमत थी। तो वो जहाँ भी गए गधे देखे लेकिन कीमत यानी 40 से कम नहीं आ रहा था। तो जब वो वापस आए तो वो कहने लगे यार आप 1000 रुपया ही रख लें तो मुझे वोट दे दें। उन्होंने कहा जब आप गधा 40,000 में नहीं ख़रीद सकते तो एक वोट 1000 रुपये में ख़रीदते हैं। यानी कि ये समझ लें कि हमारी ये कीमत है कि हम 1000 रुपये 500 रुपये पे वोट बेच देते हैं अपना। तो हमें अपने वोट की असलियत का पता करना चाहिए कि हमारी क्या हैसियत है, हम किस हैसियत से हमसे लोग वोट लेके निकल जाते हैं। तो मेरा ये यंग जनरेशन के लिए बस यही पैगाम है कि अपने वोट को सही तरह से इस्तेमाल करें। शुक्रिया जनाब। दोस्त आस्ता आस्ता वापस आ रहे हैं तो थोड़ा सा कोरम पूरा हो, फिर वाजिद साहब और वो तैमूर भाई हैं वो बात करेंगे। मैं सभी दोस्तों से यही रिक्वेस्ट करता हूँ कि हमने मुश्तरका एक जो तहरीक है हमने उसकी एक मूवमेंट बनानी है और उस तहरीक के अंदर इंशाल्लाह और बहुत सारे इलाकों से लोग हमारे साथ मुंसलिक हो जाएंगे। और ये तहरीक चूँकि आपको पता है कि आजकल सोशल मीडिया का दौर है, हर बंदा सोशल मीडिया टीवी जो चैनल है इससे भी ज़्यादा लोग सोशल मीडिया फेसबुक ट्विटर इनको सारा इंस्टाग्राम हम सारा यूज़ करते हैं। बाकी जो इनकी कसर रह गई है वो रात को मैं निकाल लूँगा आज, क्योंकि बहुत सारे दिन को वो नहीं देख रहे हैं। तो रात 9-10 बजे जब ये ऑनलाइन होंगे तो इंशाल्लाह रात को भी हमने 12 बजे जब हमने सुना इधर को मसला है तो रात को मैं ये मेरे दोस्त हैं नईम है भाई है सहित थे बचपन के दोस्त हैं, तो 12 बजे मुझे कुछ लोगों को तोड़ करने के लिए मैं ऑनलाइन हो गया था। तो रात को 10 बजे वो फिर जो नहीं देख रहे हैं रात को उनको मैं दिखा दूंगा। ये मेरे मीडिया के दोस्त आए हुए अभी उस तरह के मैंने अपने ताल्लुकात यूज़ ही नहीं किए हैं जितना हमें सोशल मीडिया पे मेरे ताल्लुकात हैं। लेकिन ये है हम देख रहे हैं कुछ अभी इनके पास स्कीमें जिसकी वजह से अभी 2-4 टाउट इधर उधर फिर रहे हैं। ये स्कीमें लेके ये भी यहीं पे आएंगे। अगस्त के बाद आज़ाद कश्मीर की सारी पॉलिटिकल सिचुएशन चेंज होने लगी है। ये जितने फ्लैग होल्डर्स हैं ये सारे जाने वाले हैं और इन्होंने अपनी वफादारियाँ चेंज करनी है। बस अगस्त सितंबर वेरी इंपॉर्टेंट है। पता नहीं कौन सा वज़ीर आज़म कल अरेस्ट हो जाएगा और कौन सा जो अभी बाहर है वो प्राइम मिनिस्टर बन जाएगा। ये सारे मामलात हम तो उनको देख रहे हैं, लेकिन असल मसला ये है कि नौजवान जो है उसने डिसीजन करना है कि उसने एक तो अपने इलाके के अलावा अभी उसने देखना है कि 2021 का इलेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, उसने रोल क्या अदा करना है। क्या उसने टार्च पकड़ के रात को 2 बजे जाना है इनके लिए या उसने टार्च पकड़ के अपनी बात करनी है। तो नौजवान अगर गया जाग, ये नईम भाई और इनके भाई ये बहुत जागे हुए हैं, इनके घर जो वोट मांगने जाएगा वो ठीक ठाक सुबह मालिश करवा के आएगा। इस तरह और बहुत सारे नौजवान हैं कि जो इस दफ़ा उन्होंने डिसीजन किया हुआ है, फैसला किया हुआ है कि हमने किसी सूरत में भी, मैं खुद देखता हूँ जी वाजिद साहब, अगर मेरे पास आती है नून लीग जिससे मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, नून लीग का कैंडिडेट आता है, मैंने ये चीज़ देखनी है कि 5 साल में ये कहाँ पहुँच गए और हम कहाँ पे पहुँच गए। 5 साल में आमर साहब के जो असासे वो किधर पहुँच गए और हम किधर पहुँच गए, उस पर जाके तो बात होगी। ऐसे नहीं होगा कि जनाब वो हमें बेवकूफ़ बना के तो वो ऐसा कर लेंगे, ऐसा हम होने नहीं देंगे। हमने 5 साल के बाद इनकी सारी कारकर्दगी देखनी है। सबसे पहले देखना है कि ये हमारे लिए कितने मुखलिस रहे, हमारे इलाके के लिए कितने मुखलिस रहे। उसके बाद जाकर तो हमने फिर जाकर फैसला करना है कि हमने करना क्या है। लेकिन इसका इख्तियार ना तो मेरे पास होगा, ये हम यूथ से बुला रहे हैं, ये सारी यूथ एक तहरीक बनेगी, ये मेजर फैसला होगा। सारे नौजवान जी विकास भाई सारा को एतमाद में रख के मैं तो कहता हूँ इस दफ़ा वो चलो बात नौजवानों को आगे लेके आए, लड़ाएं उनको इलेक्शन इनके मुकाबले में कम से कम जीतेगा नहीं, लेकिन इनको आज़ाद कश्मीर के अंदर बदनाम जरूर हम कर देंगे। जीतना आ रहा वो बात की बात है, लेकिन सारा जो इनको हम बेनकाब करेंगे, इनके टाउटू को हम बेनकाब करेंगे कि ये किस तरह ये दो। और दूसरा मैं आप सबसे कहता हूँ भाई साहब आप पॉलिटिकल है, थोड़ी सी वो गैर सियासी बात हो जाएगी, लेकिन इस तरह का वर्क करें कि रात की कैंपेन पे पाबंदी लगनी चाहिए। ये बिल्कुल 10 और 11 बजे ये जो रात को आके फिरते इस पे पाबंदी होनी चाहिए। इन्होंने बात करनी है तो दिन की रोशनी में हमसे बात करें। और वो आदमी जो 5 साल यहाँ मुंतखब रहा है, वो 5 नंबर का हो, वो जहाँ पे हो, उसको तो कैंपेन के लिए आना ही नहीं चाहिए। इसलिए कि उसको रेस्ट हाउस में बैठ के तो बताना चाहिए कि मैंने 5 साल पहले ये काम किए थे, मैं रेस्ट हाउस में बैठा हुआ हूँ, अगर आप सेटिस्फाई हो मुझे वोट, तो नहीं सेटिस्फाई हो किसी और को दे दो। अपोजिशन का काम है कि वो कैंपेन करे। क्यों कि वो बेचारे 5 साल से वो नहीं है, उनके पास कुछ देने के लिए नहीं है। लेकिन इस दफ़ा आपने अपने कारकुनों का भी एहतसाब करना है,
مقامی جو لوگ ہیں ان کا احتساب کر رہا ہے. جو ہم بھی اگر کسی کے ساتھ جائیں گے ہم سے بھی پوچھیں کہ آپ کس حیثیت سے انہیں ہمارے پاس لے کے آئے ہو, آپ نے ہمیں دیا کیا ہے. تو جو مقامی لوگ ہیں جو ان کو لا کے ادھر لاتے ہیں ان کا احتساب ہونا چاہیے. اصل میں ان کی سیاست کو ہماری یہ جو نوجوان تحریک ہے اس سے سب سے زیادہ خطرہ جو مقامی ڈاؤٹ ہے ان کو ہے. اس لیے کہ یہ لوگوں کو بیوقوف بنا کے کوئی جنازہ ہو جاتا تھا تو یہ جھوٹے فون کرواتے تھے, جی فاروق قدر صاحب کا کال ہے وہ تعزیت کرنا چاہتا ہے, حالانکہ ان کے کسی دوست نے فون کیا ہوتا تھا. اب لوگ شریف لوگ کہتے تھے فاروق قدر کا فون تھا, وہ نہیں ہوتا تھا. اب چونکہ نوجوان جاگ گئے آہستہ آہستہ وہ انشاءاللہ اس کو آگے تحریک کو موو کریں گے, اور یہ تحریک مجھے یقین ہے کہ انشاءاللہ یہ جو اور بھی بڑے مسائل ہیں لیکن 2021 پہ میری بڑی شارپ نظر ہے. اس الیکشن کو میں دیکھ رہا ہوں کہ کون سا ٹاؤٹ کدھر جا رہا ہے, کون کدھر آ رہا ہے, اور ڈنڈے کے اوپر یہ کس حیثیت کے ساتھ آ رہے ہیں. تو وہ نہیں چمچا بھی باعزت لفظ ہے, وہ مجھے کسی نے کہا کہ وہ ان کے لیے استعمال نہیں کر رہا, یہ ٹاؤٹ یہ انتہائی گھٹیا لفظ ہے جو ان پہ سوٹ کرتا ہے. تو یہ ہے کہ ان کی ظاہر ہے ان کی سیاست ہی یہی ہے ٹاؤٹزم, ان کے پاس تو نالج کو ہے نہیں ہے. تو ندیم بھائی آئے میرے دوست ہیں, یہ انشاءاللہ یہ بھی انقلاب کی ایک پوڑی ہے, یہ بھی ہے. ان کو ایک ساتھ بھی بڑی ہماری میٹنگز ہوئی ہیں. ہم سارے نوجوان اس دفعہ یہ تہیا کرنا ہے کہ الیکشن سے پہلے ہم نے یہاں پر بیٹھ کر کہیں بھی بیٹھ کے ہم نے یہ ڈیسیژن کرنا ہے کہ ہم نے کن مفادات کے لیے جانا ہے یا نہیں جانا ہے. ساری چیز ہوگی ہماری نوجوانوں کی. کوئی بڑا بدماش نہیں ہے کہ جو کسی سے زبردستی ووٹ لے سکے. یہ ووٹ آپ اپنے گھر بیٹھ جائیں کو آپ کو ووٹ دینا چاہیے. میں بائی کاٹ کا مخالف ہوں, اس لیے کہ یہاں پہ پچھلی دفعہ ایک بندہ نہیں آیا تو کسی اور نے ووٹ ڈال دیا, ووٹ ڈل جاتا ہے. لیکن یہ ہے کہ نوجوان جب ایک تحریک موو کریں گے تو ان کو ہمارے پاس آنا پڑے گا. اور ابھی تو اشارے یہ کیا پچھلی دفعہ کہہ رہے تھے جی کہ پرائم منسٹر ڈنڈے پہ ہے, میں کہہ رہا تھا وہ آیا تو کیا ہوا, اس کو تو ابھی وہ پھر آئیں گے. ظاہر ہے ان کی سیاست ہی ووٹ سے ہے. اس کے بعد کیوں نہیں فاروق قدر صاحب آئے, تراڑکھل کے اندر وعدے کیے ہاسپٹل کے کیے اور دوسرے وعدے کیے, وہ نہیں آ رہے تھے. اس کو پتہ تھا کہ اب ان کے پاس جانے کا فائدہ نہیں ہے, ابھی وہ آئے گا یہ تقریباً یہ مارچ اپریل کے بعد, ابھی تو نکل گئے ہیں آہستہ آہستہ نا, لیکن مارچ اپریل کے بعد ان کی موومنٹ اور تیز ہوتی جائے گی. حکمران جماعت کو رائٹ ہی نہیں ہے اس دفعہ کہ وہ جب تک اپنے نوجوانوں کے لیے کچھ کرتی ہیں کہ وہ کمپین کرے. تو خیر وہ تو دیکھا جائے گا. ابھی 3-4-5-6 مہینے سارے نوجوان ہمارا ساتھ دیں. اگر ہمیں غلط آپ سب بھائی ہم ایک دوسرے کو کھل کے ہمیں بتا دیں کہ آپ غلط ہیں, آپ سائڈ پہ ہو جام ہو جائیں گے, آپ ہماری لیڈ کریں. جو اس کے اندر جو کوالٹی ہے وہ ہماری لیڈ کرے, ہم اس کے ساتھ چلیں گے. ٹاؤٹوں کی طرح نہیں ہے کہ فلانے کو ملنے کے لیے کیوں چلا گیا جی, ہم سے پوچھا نہیں ہے. ہم یہ کہتے ہیں کہ جو ووٹ دیتا ہے وہ اپنی مرضی کی بات کر سکتا ہے. آپ ہم سے بہتر ہمیں مشورہ دیں, ہم سے زیادہ بہتر آپ چل سکتے تو ہم آپ کے پیچھے چلیں گے. تو دوست آ رہے ہیں, میں چونکہ اس لیے بات کر رہا تھا کہ جب تک وہ آتے, کیونکہ اس طرح کو اور کو مقرر وہ در ہے سارا کورم پورا ہو تو بات کریں. تو آپ سارے دوست مل بیٹھ کے ایک تو اس کے بعد سب نے یہاں پہ وکاس بھائی تیمور بھائی سب نے کھڑے, ہم نے ایک پکچر بنانی ہے نوجوانوں کی. پھر وہ رکھی ہوئی ہے ڈانا پوٹی میر خان, چائے سب نے پینی ہے, کسی نے اگر کھانا کھانا ہے تو وہ بھی بتا دے. تو یہ ہے لیکن ہے انتظام چائے کا. یوتھ کے ہم نوجوان ہیں, سچی بات ہے اپنا جیب سے کر رہے ہیں. باقی ایک اور پروگرام ادھر ہوگا اسکیم پارٹی کا. بدقسمتی یہ ہے کہ یہ ساؤنڈ چھوٹا ہے ورنہ بڑی باتیں تھی. انہوں نے چونکہ اسکیمیں کھائی ہوتی ہیں 2-3 لاکھ کی, اس میں سے 20-25 ہزار روپیہ خرچ کر کے تو انہوں نے پروگرام کروانا. ہم اپنی واجد صاحب کریں گے, شاید ہوگا یہ 2-4 دوست ہم مل کے روح بھائی تو ہم یہ پروگرام کروا رہے ہیں. تو ہماری اتنی ہمت ہے. تو سارے دوست واپس آنا شروع ہو گئے. واجد صاحب کی اور تیمور بھائی کی جو مین سپیچ ہوگی وہ آپ سنیں. اور واجد صاحب میں آپ سے ریکویسٹ کرتا ہوں, بار بار یہ کرتا ہوں کہ یہ کنونشن ڈیٹ کا آپ اعلان کریں. اتنا بڑا سیلاب پیچھے ہے کہ آپ سوچ نہیں سکتے, اور اس کے لیے آپ کو ایک نوجوانوں کے ساتھ مل کر ایک تاریخ آپ ہمیں دیں کہ جس پر ہم سارے مل کر تو وہ ایک ڈیٹ کا ڈیسائیڈ کریں. تو بہرحال صاحب کا میں یہ نماز پڑھنے گئے تھے تو آ رہے ہیں وہاں پہ سب کا بےحد شکریہ کہ آپ چھوٹی سی مختصر سی کال پہ ہمارے ساتھ کھڑے ہو. آپ کو پتہ ہے نہ ان کے پاس اسکیم ہے نہ ان کے پاس معاملات ہیں, لیکن آپ اتنے اچھے ہیں کہ آپ کو پتہ ہے یہ ہمارے مرکز کے لیے, ہمارے نوجوانوں کے اس کے وہ اڑان کے لیے, نوجوانوں کی یکجہتی کے لیے یہ کھڑے. آپ نے ہماری سپورٹ کی. کل انشاءاللہ آپ کے ساتھ بھی کہیں آپ کے ساتھ کوئی مسئلہ ہوا, ہم سے جو ہو سکا ہم بھی آپ کے ساتھ کھڑے ہوں گے. تو
میں چونکہ ابھی سارے آپ آ جائیں سائٹ پہ جو بیٹھے سارے آ جائیں, یہ سارے جو سائٹ پہ آپ بیٹھے تو پھر واجد صاحب کو میں بلاتا ہوں کہ آ جائیں, موہد وغیرہ سارے جو دوست ہیں وہ آ جائیں بیٹھیں اور سنیں. پروگرام سارا لائیو جا رہا ہے اور انشاءاللہ یوٹیوب پہ چینل ہے اس پہ بھی جائے گا, سوشل میڈیا کے سارے پیجز پہ یہ پروگرام رات کو میں اس کو خود شیئر کروں گا. ابھی یہ اس کی اور بھی ماسٹر کاپی ہمیں ملے گی, یہ سارے گروپس کے اندر رات کو بھی دیکھ سکتے ہیں پروگرام کو. لیکن یہاں پہ چونکہ تھوڑا سا ایشو یا سگنل نہیں آ رہے ہیں نیٹ ورک کی اس طرح, تو بیٹھے آپ سارے دوست بیٹھے. تو میں چونکہ سارے دوست تقریباً موسٹلی آ گئے تو میں دعوت خطاب دیتا ہوں. مہمان ہیں ہمارے سردار تیمور صاحب, وہ آئیں اور نوجوانوں کو وی این پہ بات کریں اور نوجوانوں کو ایک ان کی جو صلاحیتیں اس پہ بات کریں. سردار تیمور صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو میں معززین علاقہ اور خصوصاً جو یوتھ اس کو ایک بہترین پروگرام منعقد کرنے پہ مبارکباد پیش کرتا ہوں. میں ذاتی حیثیت سے کسی سیاسی تاریخ سے یا سیاسی جماعت سے میرا تعلق نہیں ہے. میں سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ راڑکھل کمیونٹی آفیشیل کے پلیٹ فارم سے یہاں شرکت کی ہے. پچھلے کچھ عرصے سے کچھ سوشل کام کرنے کا ہمیں اتفاق ہوا کووڈ-19 کے حوالے سے, اور اس کے بعد جو قربانی کے حوالے سے ہم نے کچھ سوشل کام کیے اور کچھ مسائل پہ بھی ہم نے تراڑکھل میں کام کیے, جس میں واجد بن عارف بھی صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود تھے. تو ہم ان کو بھی مبارکباد پیش کرتا ہوں اپنے پلیٹ فارم سے جو مسلم کانفرنس یوتھ ونگ کے صدر مقرر ہوئے. تو بیسکلی آپ لوگوں کی جو قرر میٹنگ تھی اس کا مقصد یہ ہے کہ جو ووٹر ہے اس کو جب اپنے ووٹ کی اہمیت کا اندازہ ہو جائے تو یہ سب سے خوشائند بات ہے. تو آپ لوگ اس بات پہ بھی مبارکباد کے مستحق ہیں کہ جو آپ لوگوں نے ایک یوتھ کو ایک جگہ جمع کیا اور اتنا بہترین پروگرام منعقد کیا. سوشل اویئرنیس کے حوالے سے آپ لوگ ایک اتفاق اور یکجہتی کے ساتھ اگر آپ لوگ ایک پلیٹ فارم پہ جمع ہوں گے تو آپ کے جو بنیادی مسائل ہیں خصوصاً تعلیم, صحت اور روڈ کے حوالے سے مسائل پہ تو کافی سارے دوستوں نے بات کر لی, جن میں کچھ لوگوں نے اپنے انڈیویجولی مسائل کے بارے میں بھی بتایا. یہ وہ مسائل ہیں جو آج کے دور میں ہر انسان کے ساتھ جڑے ہیں. تو ہم لوگوں کا پرابلم یہ ہے کہ ہم لوگ جو انڈیویجولی مسائل ہیں ان کو جب ہم لوگ اجتماعی مسائل پہ فوقیت دے دیتے ہیں تو جس کی وجہ سے ہم لوگ اپنے ٹوٹی کھمبا کی سیاست پہ انحصار کر کے تو ہم لوگ اپنے ووٹ کو بیچ دیتے ہیں. تو ہم لوگوں کو بیسکلی طور پہ اپنے آپ کو متحد کرنا ہے اور ایک سوشل اویئرنیس ٹائپ ہم لوگوں نے کریٹ کرنی ہے تمام نوجوانان کے اندر, جس سے ہر ایک بندے کو اپنے ووٹ کی اہمیت کا اندازہ ہو جائے. آپ لوگوں کا پلیٹ فارم بیسکلی آج کا پلیٹ فارم یہی ہے کہ آپ لوگ ایک ووٹ کی طاقت کا اندازہ آپ کر سکیں اور اپنے لوگوں کو اس بات پہ کنونس کر سکیں کہ آپ لوگوں کا ووٹ کتنا اہمیت کا حامل ہے. تو باقی میں آپ لوگوں کو پھر مبارکباد دیتا ہوں اور اپنے تراڑکھل کمیونٹی آفیشیل کے پلیٹ فارم سے آپ لوگوں کی بھرپور حمایت کا اعلان کرتا ہوں. انشاءاللہ آپ لوگوں کا جو بھی پروگرام ہوگا ہم اس میں بھرپور طریقے سے شرکت کرتے رہیں گے. اور آپ لوگوں کا یہ ارلی سٹیج ہے, آپ لوگوں نے وقت کے ساتھ متحد ہونا ہے اور سب سے زیادہ آپ لوگوں نے اس بات پہ زور دینا ہے کہ شعور پیدا کر سکیں لوگوں میں. جب لوگوں کو اس بات کا اندازہ ہو جائے گا کہ ان کا ووٹ کتنی اہمیت کا حامل ہے تو بلا شبہ جو آپ کے یہ چھوٹے چھوٹے مسائل ہیں یہ ضرور حل ہوں گے. آج کے دور میں 21ویں صدی کے دور میں بھی ہم لوگ صحت, تعلیم اور روڈ مانگ رہے ہیں, کوئی بڑی چیز نہیں مانگ رہے. دوسرے اضلاع میں چلے جائیں آپ لوگ تو وہاں کارڈیالوجی سینٹر اوپن ہو رہے ہیں اور ہم لوگ آج تک ان چیزوں کی ڈیمانڈ کر رہے ہیں. 3 چیزیں جو ہماری بنیادی سہولتیں ہیں ہم لوگ ان میں آج تک پھنسے ہوئے ہیں. تو اسی لیے آپ سب لوگوں کو پھر ایک دفعہ مبارکباد دیتا ہوں اور امید کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کے جو آئندہ پروگرام ہوں گے وہ اور زیادہ منظم طریقے سے ہوں گے اور ہم لوگ جتنے بھی اس ایریے کی جو یوتھ ہیں ان کو جمع کرنے کی کوشش کر رہے ہیں تاکہ یوتھ میں ایک اویئرنیس ہوگی. کافی سارے ہمارے دوست یہاں باہر سے بھی ہو کے آ چکے ہیں, وہ لوگ دیکھ کے آ چکے ہیں کہ باہر ملکوں کے حالات کیسے ہیں اور ہم کون سے دور میں رہ رہے ہیں. ہم لوگ آج بھی پتھر کے دور میں رہ رہے ہیں. ہم لوگوں کو بالکل یہ بلا شبہ ہم لوگ کہہ سکتے ہیں کہ یہ پتھر کے دور میں ہی رہ رہے ہیں کیونکہ دنیا کہاں سے کہاں پہنچ چکی ہے اور ہم کہاں پہ آج تک ایگزسٹ کر رہے ہیں.
تو پھر میں ایک دفعہ تمام علاقہ کا معززین علاقہ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ جن لوگوں نے اس پروگرام میں شرکت کی اور اس پروگرام کو کامیاب بنایا. تو سب احباب کا بہت بہت شکریہ. تیمور بھائی آپ کا شکریہ. آپ کا جو آفیشیل پیج ہے ٹھیک تھینک یو. آپ اس پہ ہماری سپورٹ کریں, ہمارا جو ہے ہم آپ کی سپورٹ کریں گے, ہم ایک دوسرے کی سپورٹ کریں گے, تب جا کے تو یہ تحریک ایک جو فیصلہ کن موڑ اختیار کرے گی. اب میں دعوت دینے جا رہا ہوں اپنے بھائی دوست سردار عبدالواجد ایڈوکیٹ صاحب کو, اور میں آپ سب کو مبارکباد دیتا ہوں. ان کو تو میں نے دے دی, آپ کو اس لیے مبارکباد دیتا ہوں کہ ڈھنا پوٹھی میر خان کی پسماندہ دھرتی کا ایک نوجوان اپنی جماعت کے اندر سب سے بڑے عہدے پہ فائز ہوا ہے بغیر کسی سفارش کے, صرف میرٹ پہ اور اپنے کوالٹیز پہ اور صلاحیتوں پہ وہ آئیں, اور ایک تو وہ آ کر وہ اپنی بات کرے, اور دوسرا مرکزی جو ہمارا کنونشن ہے اس کی ڈیٹ کا اناؤنس کریں اور نوجوانوں کو ایک تحریک کے اندر لے کے جائیں. ہماری ساری ہمدردیاں, ہماری سارے صلاحیتیں ان کے ساتھ ہیں. سردار عبدالواجد ایڈوکیٹ, صدر یوتھ ونگ مسلم کانفرنس آزاد کشمیر. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. سر محفل جو بولوں تو زمانے کو کھٹکتا ہوں, سر محفل جو بولوں تو زمانے کو کھٹکتا ہوں, رہوں چپ تو اندر کی بغاوت مار دیتی ہے. نہایت قابل میری اس دھرتی کے غیور نوجوانوں, سب سے پہلے تو میں آپ تمام احباب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ یہاں پہ تشریف لائے. تراڑکھل سے بھی ہمارے دوست وقاص جوید صاحب, تیمور صاحب آئے, میں ان کو بھی ویلکم کہتا ہوں. چونکہ یہ پروگرام کوئی اس طرح کا نہیں تھا کہ نہ ہم نے کوئی جلسہ کرنا تھا, یہ بیسکلی اس کا مقصد یہ تھا کہ ایک مشاورتی مجلس یہاں پہ بلائیں, کیونکہ کچھ عرصہ قبل ہم نے یہ آپس میں مشورہ کیا کہ جو ہماری نوجوان ہیں تو ان کو ہم ایک پلیٹ فارم پہ متحد کریں. تو اس کے لیے ہم نے 5 اپریل کنونشن کال کیا ہوا تھا یہاں پوٹھی میر خان پہ, جس پہ تینوں حلقوں کے نوجوانوں کو ہم نے انوائٹ کرنا تھا, مگر کرونا وبا کی وجہ سے وہ پھر نہ ہو سکا. اس لیے پھر یہ ہمارے درمیان یہ بات چل رہی تھی کہ ہم اس کو کوئی ایک مشاورتی اجلاس کر کے تو اس کنونشن کی ڈیٹ کا اناؤنس کریں. تو یہ روف صاحب, ندیم صاحب اور مشتاق صاحب نے اچانک ہی یہ میٹنگ 2-3 دن پہلے انہوں نے کال کر دی, میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں. تو سامعین محترم, یوتھ جس طرح باقی مقررین نے بھی بات کی کہ کسی بھی علاقے کا, کسی بھی قوم کا قیمتی سرمایہ ہوتا ہے اور ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتی ہے, اور مسائل کے حوالے سے جب یوتھ باہر نکلتی ہے تو وہ ملکوں کی تقدیر بدل دیتی ہے, اور جب وہ اپنے علاقائی مسائل کے لیے ہی باہر نکل جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ مسائل ان کی دہلیز پہ حل ہو جاتے ہیں. تو اس لیے یوتھ کا بڑا اہم کردار ہوتا ہے کسی معاشرے کے اندر بھی. نوجوانوں کو چاہیے کہ وہ اپنی سروسز پرووائڈ کریں, قومی تحریکوں کے اندر آیا کریں. ہم 70 سال سے آزاد ہیں, مگر میں سمجھتا ہوں کہ آزاد کشمیر کے نوجوان کو ایک سازش کے تحت, ایک منظم سازش کے تحت, ایک منصوبے کے تحت اس کو پسماندہ رکھا گیا ہے, پیچھے رکھا گیا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جب نوجوان یہاں سے پھلتا پھولتا ہے, اس کے لیے جو سٹیج ہیں تو وہ 2 طرح کے سٹیجز ہوتے ہیں. ایک یہ ہوتا ہے کہ بلدیاتی الیکشن ہوتے ہیں, یہاں سے نوجوان بلدیاتی الیکشن کا حصہ لیتے ہیں اور کل وہ لیڈر بن کے ابھرتے ہیں. ہمارے بلدیاتی الیکشن بھی نہیں ہو رہے. اس کے بعد طلبہ یونین ہوتی ہیں, طلبہ یونین کے اوپر بھی پابندی ہے, اور یہی پابندیوں کی وجہ سے ہی آج نائل لوگ ہمارے اوپر حکومت کر رہے ہیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ یوتھ کو آواز بلند کرنی چاہیے, یوتھ کو آگے آنا چاہیے, کیونکہ یہ بیسکلی جو بلدیاتی الیکشن ہیں یہ مین ہماری جو ریکوائرمنٹ ہے یہ ہونی چاہیے. اور اس کے لیے ہر فورم پہ یہ نہیں کہ ہم ڈھنا پوٹھی میر خان سے آواز بلند کر رہے ہیں تو کیا ہوگا, یہیں سے اٹھنے والی آواز ایک تحریک بن جاتی ہے, آگے چلی جاتی ہے. کیونکہ جو MLAs ہوتے ہیں تو یہ ہمارے جو نوجوانوں کے مستقبل کا قاتل میں سمجھتا ہوں کہ موجودہ ممبران اسمبلی ہیں, یہ بلدیاتی الیکشن میں سب سے بڑی رکاوٹ ہیں. ان کا کام ہی نہیں بنتا کہ یہ لوگوں کی اسکیمیں بندر بانٹ کریں. یہ جو ان کا کام ہوتا ہے, یہ اسمبلی میں جاتے ہیں تو یہ ملک کے لیے قوانین بنائیں, قانون بنائیں, اس کے لیے یہ لوگ منتخب کرتے ہیں. تو یہ جو فنڈز وغیرہ ہوتے ہیں تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ لوکل اتھارٹیز ہوتی ہیں, جب بلدیاتی الیکشن ہو جاتے ہیں ہمارے لوکل نمائندے منتخب ہوتے ہیں, یہ ان کا کام ہوتا ہے. تو میں اسٹیج کی وساطت سے یہ مطالبہ بھی کرتا ہوں حکومت وقت سے کہ آزاد کشمیر کے اندر فی الفور بلدیاتی الیکشن کا اعلان کرے.
اس کے بعد یہاں مسائل کے حوالے سے بات ہوئی کہ یہاں ہمارے مسائل ہیں بدقسمتی سے، بدقسمتی کہیں یا خوش قسمتی کہیں، ہمارا مرکز تراڑکھل ہے، کیونکہ اس گاؤں کا مرکز بھی تراڑکھل ہے، اور دنیا میں جہاں کہیں بھی لوگ ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ ہمارے پاس یہ چیز آ جائے، اور ہم اتنے بدبخت ہیں کہ ہمارے پاس ہر چیز موجود تھی. یہاں پہ دارالحکومت موجود تھا، یہاں پہ CMI تھا، یہاں پہ ریڈیو اسٹیشن تھا، یہاں پہ MDS تھا، اور آج وہ ہماری لیڈرشپ سوئی رہی، اور وہ ایک ایک چیز کر کے یہاں سے منتقل ہو گئی. کوئی مظفر آباد چلی گئی، کوئی راولہ کوٹ چلی گئی، اور ہم تماشا دیکھتے رہے، اور پھر ہم چیختے رہے. تراڑکھل کھنڈرات کا منظر پیش کرتا رہا. اور میں اس موقع پہ اپنے قائد صدارت عتیق احمد خان صاحب کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ جب وہ اقتدار میں آئے تو ہم نے ان کو کہا کہ تراڑکھل پسماندہ ہو گیا، یہ تاریخی مقام تھا، یہ تحریکی مقام تھا، یہاں کے لوگوں کی قربانیاں ہیں، لہٰذا اس کی تاریخ آپ ہمیں بحال کر کے دیں. تو انہوں نے یہیں ایک سب ڈویژن کی بنیاد پہ، ایک یونین کونسل کی بنیاد پہ ہمیں سب ڈویژن دیا. ہم ان کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں. باقی پوٹھی میر خان کے حوالے سے اگر بات کی جائے تو پوٹھی میر خان بھی لوگوں کو ایک تاریخی مقام ہے. ہمارے پاس جوان سال نسل کو اس کی تاریخ سے شاید آگاہی نہیں ہے، کیونکہ اب دلچسپی نہیں رہی ہے. سوشل میڈیا کے اوپر جس طرح سردار ندیم بات کر رہے تھے کہ ایک طوفان برپا ہو جاتا ہے رات کو، یوں لگتا ہے کہ انقلاب آ گیا. کوئی پروگرام کروائیں، کوئی آگے چلیں، کوئی پیچھے چلیں، تو ایسے لگتا ہے کہ جیسے وہ مطلب صبح یہاں پر طوفان ہوگا. سوشل میڈیا ایک الگ چلو نیٹ ورک ہے، مگر عملاً ایک الگ چیز ہوتی ہے. تراڑکھل کے مسائل کے حوالے سے جب ہم نے یہاں پہ 2 سال پہلے جب یہاں پہ یہ گورنمنٹ بنی، ہمارے دور میں تو سب ڈویژن ہو گیا، آج اس کو 12 سال ہو گئے. 2008 میں سب ڈویژن ہوا تھا. تو جو اس کی جزیات ہیں تراڑکھل کی، جیسے یہ THQ ہاسپٹل اور دوسری تیسری چیزیں تھی، یہ تو ایک مطلب معمولی سا کام تھا جو ہو جانا چاہیے تھا. مگر ہم نے دیکھا کہ 16 میں جب یہاں پہ گورنمنٹ بنتی ہے تو وہ آتے سہری جو ہمارا ٹاؤن تھا اس کو ختم کر دیتی ہے. اس کے بعد ہم نے تراڑکھل میں نوجوانوں کو بیٹھے گئے، تیمور صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، انجمن تاجران کو، سول سوسائٹی، تمام پولیٹیکل پارٹیز کو ہم نے کال کیا کہ آئیں بیٹھیں، تراڑکھل کا تحفظ کریں، ورنہ یہ ٹاؤن بھی ختم کر کے یہ کل سب ڈویژن ختم کرنے کی سازش کی جا رہی ہے. تو اس پہ اللہ کا شکر ہے کہ لوگوں نے بھرپور رسپانس دیا. 2-3 سال ہماری تحریک چلتی رہی، اور بالآخر 6 جولائی کو ہم نے لانگ مارچ کی کال دی، جس میں ایک عوام کا سمندر امڈ آیا. اور وہاں جا کے ہمیں جب کوٹڑا کے مقام پہ روکا گیا تو پھر ہمارے ساتھ پورا ایگریمنٹ ہوا کہ جو جو ہمارے مسائل ہیں انشاءاللہ وہ پائپ لائن میں جلد عوام اس کی خوشخبری سنے گی. اور پوٹھی میر خان کی میں بات کر رہا تھا کہ پوٹھی میر خان بر صغیر کے اندر اور خاص کر کے ریاست کشمیر کے اندر جب ڈوگرا راج تھا تو وہ کسی جگہ پہ بھی 2-4 مسلمانوں کو اکٹھے نہیں بیٹھنے دیتے تھے. وہ پابندی تھی مسلمانوں کے اوپر کہ کوئی اس طرح کی یہ آرگنائزیشن نہ بنا لیں. تو اس وقت خان محمد خان صاحب، یہ جو موجودہ منسٹر ان کے جو دادا تھے، انہوں نے لوگوں کو منظم کیا، لوگوں نے مشورہ دیا کہ آپ آئیں، ہم تاریخ سٹارٹ کرتے ہیں، ہم کھڑے کرتے ہیں یہاں پہ اپنے آپ کو، لوگوں کو کھڑا کرتے ہیں. تو اس وقت پھر جس مقام کا چناؤ ہوا وہ ڈنا پوٹھی میر خان ہی تھا کہ 1934 میں ڈنا پوٹھی میر خان، اس وقت یہ جنگل کا ہوا کرتا تھا. تو یہاں جو لکھنے والے لکھتے ہیں کہ جنگل منگل کا سما پیش کر رہا تھا، لوگ یہاں پہ اکٹھے ہوئے اور سدن ایجوکیشن کی بنیاد رکھی گئی. اور جب سدن ایجوکیشن کی بنیاد رکھی گئی، غریب لوگ تھے، پسماندہ لوگ تھے، اور اس وقت یہ طے ہوا کہ کیسے ہم اپنے لوگوں کو آگے لے جائیں، کیسے فنڈنگ کی جائے. تو یہاں پہ آٹا مٹھی اسکیم شروع کی گئی. اس کے نتیجے میں وہ جو پیسہ اکٹھا ہوا تو یہ ہوا کہ نوجوانوں کو ہم آگے کرتے ہیں جو ہماری کل رہبر بنے. تو غازی ملت سردار محمد ابراہیم خان کا ٹوٹل خرچہ جو تھا وہ سدن ایجوکیشن نے پرووائڈ کیا اور ان کو باہر تک بھیجا پڑھنے کے لیے. اور پھر آپ نے دیکھا کہ ساری دنیا نے دیکھا کہ وہ جو ایک فیصلہ کیا تھا یہاں کے لوگوں نے جو فیصلہ کیا تھا تو وہی ایک شخص کھڑا ہوتا ہے اور آزاد کشمیر کیا، پاکستان کیا، بر صغیر کی تاریخ میں پنجے گاڑتا ہے اور وہ آگے آتا ہے. اس کے لیے نوجوانوں کا ایک کردار ہوتا ہے. اور جو ہمارے مسائل ہیں لوکل، اس میں جس طرح یہ پوٹھی میر خان تا پلندری سڑک ہے، ہم پلندری اس سڑک کی بات کیوں کرتے ہیں؟ یہ ٹوٹل جو ہماری مسافت بنتی ہے یہ پلندری تا 12 کلومیٹر ہے. اب یہاں سے 12 کلومیٹر اگر یہ سڑک بن جاتی ہے تو یہاں کا بچہ، پوٹھی میر خان کا بچہ پلندری کے اسکول، تعلیمی اداروں میں تعلیم حاصل کرنے کے لیے جا کے واپس آ سکتا ہے شام کو. اسی طرح کوئی نوجوان ہے یہاں سے، وہ اگر روزگار، کیونکہ آپ کے جو ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر ہوتا ہے وہ ایک بڑا مرکز ہوتا ہے، یہاں سے کوئی نوجوان جا کے کاروبار کر کے شام کو یہ 20 منٹ بعد اپنے گھر پہنچ سکتا ہے. اس سے بھی ہٹ کے آگے جائیں کہ اللہ پاک کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ ہم، کسی ساتھی نے کہا تھا کہ پسماندہ علاقہ، پسماندہ نہیں، میں سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس علاقے میں پیدا کیا
اور یہ بہت مثالی ادارہ ہے, مثالی علاقہ ہے, اس لیے کہ یہاں پہ قدرت کے حسین نظارے آپ دیکھیں. یہاں ہمارے پاس نہریاں یونیورسٹی موجود ہے, یہاں ہمارے پاس دیار موجود ہیں, یہاں ہمارے پاس بن موجود ہے, یہاں ہمارے پاس آگے ڈانا ناگیشیر موجود. یہ پوری جو پٹی ہے پلندری تک, یہ قدرت کے ایک حسین نظاروں پہ مشتمل ہے. اور اگر یہ ہماری سڑک بن جاتی ہے, جو ہماری ڈیمانڈ ہے, اور وہ اس کا فائدہ کیا ہمیں, اس کا فائدہ یہ ہے کہ جب یہ سڑک بنے گی تو یہاں پہ ٹورسٹ آئیں گے, یہاں پہ ہزاروں نہیں لاکھوں کی تعداد میں ٹورسٹ آئیں گے, یہاں پہ ہوٹل بنیں گے, یہاں پہ ریسٹورنٹ بنیں گے, یہاں پہ عام آدمی کو روزگار ملے گا, تو ہمارا علاقہ ترقی کرے گا. میں ایک مثال دوں گا آپ کو کہ وادی نیلم بات, شاید یہ وقاص صاحب یہ لوگ جاتے رہتے ہیں, آزاد کشمیر کا سب سے بیکورڈ اور پسماندہ علاقہ ہے. 150-200 کلومیٹر کی پٹی آپ مظفر آباد سے جائیں اور دونوں طرف پہاڑ, کبھی گلیشیئر چڑھتے ہیں, بڑا خوفناک ہے. مگر میں وہاں کے نمائندوں کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے وہاں پہ جو ہائی وے بنائی, جو سڑک بنائی, اس کی بدولت یہ ہے کہ سالانہ 12 سے 15 لاکھ ٹورسٹ نیلم جاتا ہے. اور وہاں پہ ہم جاتے رہیں. میں 2002 سے لے کے اسٹوڈنٹ پولیٹکس میں ہوں, ہم خود گئے نیلم کے اندر, اور جو وہاں پہ خستہ حالی تھی, جو پسماندگی تھی, ہم دیکھ کے تو وہاں پہ دعا کرتے تھے, یا اللہ تعالیٰ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے, ہم تو بڑے تعمیر و ترقی والے علاقے میں. مگر آج جب ہم جاتے ہیں وہاں نیلم, تو جو ساتھی یہاں سے بھی گئے ہوں گے, تو وہاں جا کے ضرور احساس ہوتا ہے کہ واقعی کہیں ہم پسماندہ تو نہیں ہیں. ٹھیک ہے, تو اب ظاہری بات ہے کہ یہ جو سڑک ہے, یہ ہماری ڈیمانڈ ہے. یہاں پہ اب قصور کس کا ہے, کہ یہ عوام کا قصور ہے یہ سڑک نہیں بن رہی ہے, یا منتخب نمائندوں کا قصور ہے؟ تو میں سمجھتا ہوں عوام بیچاری تو ووٹ دے دیتی ہے, وہ اپنا حق استعمال کر دیتی ہے, چلو کسی کو کوئی لالچ مل گئی, کسی کو کوئی واسطہ آ گیا. اس کے بعد نمائندگان 5 سال انجوائے کرتے ہیں, اور ان 5 سالوں میں وہ یہ کرتے ہیں کہ وہ ٹوپیزم کو فروغ دیتے ہیں. وہ کسی کو 50,000 کی اسکیم دے دیں گے, کسی کو لاکھ کی اسکیم دے دیں گے. تو اب وہ پبلک کے اندر واپس ووٹ لینے کے لیے اپنے موڑے گاٹ دیتے ہیں, تاکہ کل عوام کو لوٹ کے واپس ووٹ لیا جائے. تو یہ نہیں ہونا چاہیے. اب وہاں پہ پھر عوام کو یہ کرنا چاہیے کہ اپنا آج رضائے لازمی سے وفات پا گئے ہیں. حضرات گرامی, ایک ضروری اعلان سماعت فرمائیں. پپینار راجوا والے حاجی محمد یاسین خان صاحب کی. تو میں بات کر رہا تھا کہ اس میں کس کا قصور ہے. عوام کو چاہیے کہ محاسبہ کرے ان کا. یہ چھوٹی موٹی اسکیمیں, یہ اسکیمیں دیتے ہیں نا, تو لوگ خوش ہو جاتے ہیں کہ فلاں کو اسکیم مل گئی, ہینڈ پمپ مل گیا, ٹینکی مل گئی. بھائی بدبختی یہ ہے کہ یہ جو اسکیمیں دے رہا ہے کوئی اپنے باپ کے گھر سے نہیں دے رہا ہے, یہ ہمارے ٹیکسوں کا پیسہ ہے. ایک گھر میں اگر آپ کا کچن کا خرچہ 30,000 ہے, تو اس میں سے 10,000 آپ گورنمنٹ کو ٹیکس پے کر رہے ہیں. یہ کوئی کمال نہیں کر رہے. تو چاہیے یہ عوام کو کہ میگا پروجیکٹس کے لیے میدان میں آنا چاہیے, اور ڈیمانڈ کرنی چاہیے کہ ہمارے جو میگا پروجیکٹس ہیں وہ حلوں. ڈنا پوٹھی میر خان تک پلندری سڑک, ہم ڈاکٹر نجیب نقی صاحب سے مطالبہ کرتے ہیں کہ اس الیکشن سے قبل ہمیں وہ سڑک کمپلیٹ کر کے دیں, مکمل کر کے دیں. دوسرا ہمارا یہاں پہ ایشو ہے بچیوں کی تعلیم کے حوالے سے. آج اللہ پاک کا شکر ہے, جس طرح ساتھیوں نے بات کی, یہ ہائی اسکول موجود ہے ہمارے پاس, یہاں پہ مثالی سٹاف موجود ہے, یہاں پہ بچوں کی ایجوکیشن کا کوئی اس طرح کا مسئلہ نہیں ہے, بہترین استاد ہمارے پاس اساتذہ موجود ہیں. مگر گرلز مڈل اسکول کا عالم یہ ہے کہ وہاں پہ بلڈنگ ہی نہیں ہے, اور وہاں پہ جو بچیاں ہیں وہ جب دھوپ میں بارش میں بیٹھ کے پڑھتی ہیں. تو میں سمجھتا ہوں یہ تمام یوتھ جو ہم لوگ یہاں بیٹھے ہیں, یہ ہمارے لیے لمحہ فکریہ ہے. تو ہمارا یہ مطالبہ وہاں پہ بھی ہے کہ اس ہائی اسکول کو, اپنا مڈل اسکول کو, ایک یہ مرشد آباد ہمارے نیئرسٹ اسٹیشن ہے, تو وہ ہم سے پہلے وہاں پہ ہم سے بعد وہاں پہ مڈل اسکول بنا تھا, گرلز مڈل اسکول, اور آج اس کو بھی 12 سال ہو گئے آئی کا درجہ لیے ہوئے. میں پوچھتا ہوں اپنے نمائندوں سے کہ بتاؤ ہم تم لوگوں کو آگے بھیجتے ہیں, تم جا کے کیا وہاں پہ جگہ مار رہے ہو؟ آؤ آگے یہاں پہ ہائی اسکول کیوں نہیں دیتے ہمارا؟ تو یہ بالکل ہمارے الطاف سے ہمارا مطالبہ ہے کہ ڈنا پوٹھی میر خان گرلز مڈل ہائی اسکول کا وہ بالکل نوٹیفکیشن کروائیں. وہ یہ کروا کے میں مخالف پارٹی کا ہوں, سب سے پہلے میں اور ڈال کے ان کی حمایت کروں گا, مگر ہمیں گرلز ہائی اسکول چاہیے. اس کے بعد ہیلتھ کے معاملات آ جاتے ہیں ہمارے. یہ بھی ایک بڑا ایشو ہے کہ ڈنا ڈسپنسری, اللہ جنت نصیب کرے جنرل ایاز صاحب کو, ان کے دور میں ڈنے کی ڈسپنسری بنی تھی 80s کی دہائی میں, اور اس وقت سے لے کے اگر اس کو بعد میں موازنہ کرے, ایک بیچ میں وہ ہم نے 25 لاکھ کی ایک اسکیم رکھوائی اس کی ریگولیشن کے لیے. وہاں پہ صرف ایک طارق صاحب ہیں, وہ ظاہر مقامی ہیں, ایز اے ڈسپنسر وہاں پہ فرائض انجام دے رہے ہیں.
وہ بچے اپنی ایمانداری سے وہاں پہ تو لگے ہوئے ہیں لوگوں کی جو وہ خدمت کر سکتے ہیں، مگر وہاں پہ ایمبو کئی سالوں سے تنخواہ لے رہا ہے، کئی سالوں سے، باقی جو سٹاف ہے وہ بھی کئی سالوں سے تنخواہ لے رہا ہے، مگر یہاں پہ ڈیوٹی کوئی نہیں کر رہا۔ وہ ایمبو سنا ہے کہ وہ برآمد ہو رہا ہے جا کے چھیچن ڈاکٹر نجیب نکی کے آبائی گاؤں سے، بس تنخواہ تم ڈنڈا پوٹھی میر خان سے اس کو دے رہے ہو، اور جا کے اس کو اپنے گاؤں میں کیوں رکھتے ہو کہ ڈنڈے کے اوپر لوگ بیمار نہیں ہوتے، یہاں کا بزرگ، یہاں کی عورت بیمار نہیں ہوتی؟ تو میں کہتا ہوں کہ جب بھی یہاں پہ ڈاکٹر صاحب آئیں، آپ کوئی کسی کو کھاتا نہیں ہے، اکٹھے ہو کے پورے طریقے سے ان کے سامنے پروٹیسٹ کریں کہ ہمارا ڈاکٹر جب آپ یہاں سے وہ تنخواہ لے رہا ہے تو وہ آپ کے گاؤں میں کیا تلاش کر رہا ہے؟ کیا آپ کوئی خدائی مخلوق ہیں کہ ہم لوگ جو نا کمی کمینے ہیں کہ ہماری طرف آپ جو نا ہمارا ڈاکٹر تنخواہ یہاں سے لے کے تو آپ جا کے وہاں پہ اپائنٹ کریں؟ تو اس طرح باقی جو ہمارے یہاں لوکل دیگر ایشوز بھی ہیں، اگر وہ زیادہ بات کی جائے تو بہت لمبی ہو جائے گی۔ بالیالے کی سڑک ہے، پچھلے 4 سالوں سے ہم سن رہے ہیں کہ یہ بالیالے کی سڑک ٹینڈر ہو رہا ہے، ہر سال ایک نیا وہ شگوفہ چھوڑ دیتے ہیں کہ یہ ٹینڈر ہو رہا ہے، یہ ٹینڈر ہو رہا ہے۔ تو یہ سڑک بننی چاہیے لور بالیالہ کی، اس پہ بھی عمر صاحب کو چاہیے کہ فوری طور پہ اس کا ٹینڈر جاری کروائیں۔ اس کے بعد یہ مدنی ایل کی سڑک ہے، یہ بھی جس طرح مطلب ہے اس کو بھی کافی عرصے سے، بہت عرصے سے یہ بھی ڈاکٹر نجیب نکی کی منتظر ہے، یہ بھی ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے، جیسے اب وہ ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے جیسے یہ بیچاری بھی شکار ہے۔ اسی طرح پترن کی سڑک ہے، یہ سڑکیں یہ متعلقہ نمائندگان کو چاہیے کہ فوری طور پہ ان سڑکوں کو بھی جو ہے ٹیک اپ کریں اور ان کو پختہ کریں۔ اس کے بعد آ جاتا ہے یہاں پہ نوجوانوں کے حوالے سے کہ ہمارے ڈنہ پوٹھی میر خان کے اندر بے شمار نوجوان ہیں، کئی بار بہت دل دکھتا ہے، بہت پڑھے لکھے نوجوان ہیں، یہاں سے وہ روزگار کے لیے کوئی جا کے پنڈی ہوٹلوں پہ کام کرتا ہے، کوئی جا کے بیرون ملک کام کرتا ہے۔ تو یہاں پہ ہمیں بتایا جائے کہ آپ حکومت میں ہیں، ڈنہ پوٹھی میر خان سے کتنے نوجوان آپ نے اپائنٹ کیے، کتنے لوگوں کو آپ نے نوکری دی؟ الٹا تو یہ ہے کہ ضمنی الیکشن ہوا، ہم نے بھی کہا کہ چونکہ علاقے کی بات ہے، صرف یہ ہے کہ ہم اپنی حاضری رکھتے ہیں الیکشن میں، لوگوں ٹھیک ہے 2 ووٹ نون لیگ کو تاکہ آپ کے کام ہوں گے، اوپر حکومت ہے، ہم اس وقت سیاست نہیں کرتے ضمنی الیکشن میں۔ تو اب وہ آپ لوگوں نے ووٹ دیا، یہاں کی عوام نے اعتماد کیا، تو اس بات کا کیا جواب ہے ان کے پاس کہ ڈنہ پوٹھی میر خان ڈسپنسری میں آیا کی پوسٹ آتی ہے اسکیل 1 کی؟ کیا ڈننے کے اوپر یتیم نہیں ہے، ڈننے کے اوپر بیوہ نہیں ہے، ڈننے کے اوپر غریب کوئی نہیں ہے کہ آپ پھرجاڑی سے اٹھا کے تو ہمارے سر کے اوپر آگے تھونکتے ہو؟ اس کے بعد یہاں پہ نائب قاصد کی اسامی آتی ہے، اس وارڈ کے اندر سے آپ نے اس کو نیل گایا جا کے دوسرا ٹرائل سے بورڈ کے بندہ ادھر آپ اپائنٹ کرتے ہو، وہ بھی ہمارے بھائی ہیں، مگر یہ بنیادی جو رائٹ ہے وہ پہلے ڈنہ پوٹھی میر خان کا تھا۔ یہاں سکول کے اندر پوسٹ آتی ہے کمپیوٹر انسٹرکٹر کی، ایک پڑھا لکھا جاوید صاحب بیٹھے ہوئے، ان کا بھتیجا موجود تھا، میں اس کو دیکھ کے کئی بار دل دکھتا ہے، کتنا کمپیٹنٹ بچہ، اس کو آپ نظر انداز کر کے تو جا کے دوسرے گاؤں سے لوگ پکڑ کے یہاں پہ اپائنٹ نہیں کرو۔ یہاں جو لوکل لوگ ہیں ان کا حق دو، ہم یہ کہہ رہے ہیں ان کا حق دو۔ سیاست جب ہم نے کرنی ہے تو بالکل میدان میں آ کے اس وقت بالکل ٹھیک طریقے سے کریں گے آپ کو، مگر جو وقتی آپ نے مینڈیٹ لیا تھا اس مینڈیٹ کا تو آپ ادا کرو۔ تو اس لیے نوجوانوں کو، ہمارے نوجوانوں کو، ڈنہ پوٹھی میر خان کے ان نوجوانوں کو، یہ لیڈروں کو چاہیے، منتخب نمائندوں کو چاہیے، چونکہ یہ ڈنہ پوٹھی میر خان 3 حلقوں کا سنگم ہے، اس میں حلقہ بلوچ کے لوگ بھی شامل ہیں، وہ بھی یہاں آتے ہیں، یہ ان کا مرکز بھی ہے، حلقہ 5 کے لوگوں کا بھی مرکز ہے، اور حلقہ 2 اجیرا کے لوگوں کا بھی مرکز ہے۔ اب مجھے بتائیں کہ پدری ایروٹا سے لے کے یہ مرشد آباد تک، مطلب یہ جہاں تک ہماری حدود جاتی ہے، کوئی نوجوان مجھے بتائیں جو انہوں نے اکوموڈیٹ کیا ہو، قابلیت کی بنیاد پہ کسی کو آگے لائے ہوں کہ جو کل جا کے مطلب کوئی بھی جب کوئی نوجوان آگے جاتا ہے اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے؟ کوئی کسی اسامی میں جاتا ہے وہ ایک علاقے کا سفیر ہوتا ہے، وہ کل ترقی کرتا ہے تو وہ علاقے کے مسائل خود حل کرتا ہے۔ تو انہوں نے صرف یہ دیکھتے ہیں کہ کوئی انگوٹھا مار مل جائے، کوئی دوسرا مل جائے جو ان کے نعرے مارے۔ سیاست کو انہوں نے اتنا پیچیدہ کر دیا ہے کہ غریب کا بیٹا جب سیاست کا نام لیتا ہے تو اس کی چیخیں نکلنا شروع ہو جاتی ہیں۔ عام نوجوان جب سیاست کے لیے سوچتا ہے تو وہ ڈر کے مارے سہما جاتا ہے، کیونکہ اس کو مسائل کی ایسی دلدل میں انہوں نے پھنسا دیا ہے کہ وہ ہمت ہی نہیں کرتا، وہ قومی دائرے میں کوئی رول پلے ہی نہیں کر سکتا، وہ قاصر ہوتا ہے۔ اس طرح کے رول پلے کرنے سے اس کے اندر اتنا خوف ہوتا ہے۔ اس لیے ان کو پتہ ہے کہ اگر یہ لوگ خوشحال ہو گئے، یہ لوگ آسودہ ہو گئے تو ان کے بچوں کے تو کوئی بستے نہیں اٹھائے گا۔ انہوں نے تو سیاست کے اندر ایسے لگتا ہے جیسے وہ زمین کے اندر انتقال چلتا ہے، دادا فوت ہو گیا اس کے بیٹوں کے نام، وہ فوت ہو گیا اس کے بیٹوں کے نام۔ آپ نے کیا اپنا عام آنے دیں، ہم یہ نہیں کہتے کسی کی سیاست سے ہم مخالف نہیں ہے، جس کے اندر قابلیت ہے وہ آئی، مگر غریب کے بیٹے کو بھی تو آگے آنا چاہیے، غریب کے بیٹے کو بھی اٹھنا چاہیے نا، وہ بھی سیاست کرے۔ تو اس طرح یہ ایک منظم سازش کے تحت انہوں نے غریبوں کا بھی راستہ روکا ہوا ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ آپ آج یہاں پہ اتنی بڑی تعداد میں، چونکہ یہ خالی ایک مشاورتی میٹنگ تھی
آپ لوگ یہاں پہ تشریف لائے, ہم آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں. اتنی بڑی تعداد میں یہاں کا ڈنا پوٹھی میر خان اور یہ پدری سے لے کے یہاں تک جو نوجوان مجھے نظر آ رہے ہیں, آپ سب کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ یہاں پہ تشریف لائے. اور نوجوانوں کا ہی, نوجوان ہی اصل قوت ہوتی ہے. نوجوان اگر کہیں بپھر گیا, نوجوان اگر اٹھ گیا تو وہی اصل طاقت ہوتی ہے. مگر اب یہ ہے کہ ہم نے اٹھنا ہے, ہم نے آگے بڑھنا ہے, ہم نے کسی یہاں پہ لوکل ٹاؤٹ کے آگے سرگنو نہیں ہونا ہے. کسی کو وہ مطلب نوجوان آگے آئیں. اب نوجوان کا کردار یہاں پہ سرفراز صاحب بات کر رہے تھے تحریک آزادی کے حوالے سے بھی, تو وہاں مقبوضہ کشمیر کے اندر بھی جو نوجوانوں کے کردار میں بات کرتا ہوں کہ وہ ایک تحریک جاری و ساری ہے, بہت عرصہ دراز سے جاری و ساری ہے. وہاں پہ پچھلے سال 5 اگست کو جب نریندر مودی نے کشمیریوں سے ان کی شناخت کھینچ لی, وہاں پہ اس نے 370 کو ریموو کیا, 35A کو ریموو کر کے, تو وہاں پہ اس کا جو منصوبہ تھا کہ RSS کے گنڈوں کو SS2 کشمیر تک, وہاں کا نوجوان کھڑا ہو گیا, سیسا پرائی دیوار بن گیا, مگر وہ نہیں اس کو کچل سکے. انہوں نے 12 سال کے بچوں کو اٹھایا اور ان کو راجستھان, منی پور اور اتر پردیش کے جیلوں میں منتقل کیا. انہوں نے وہاں کی بچیوں کو اٹھا کے ٹارچر سیلوں میں ڈالا, عصمت دری کی. اس کے بعد ان کو اجتماعی ان کی قبریں برآمد ہو رہی ہیں, مگر وہاں کا نوجوان سر نہیں جھکا رہا ہے. 9 لاکھ فوج کی موجودگی میں ان کی آگ برساتی گنوں کے سامنے کھڑے ہو کے وہ کشمیر بنے گا پاکستان کا نعرہ بلند کر رہے ہیں. اور جب ہم لوگ یہاں پہ ہم جب بات ان کے حق میں کر رہے ہیں کہ سوشل میڈیا پہ لوگ بیچ میں کنیکٹ ہوتے ہیں, جب ان کو یہ پتہ لگتا ہے کہ پوٹھی میر خان بات ہو رہی ہے, ترڑکھل بات ہو رہی ہے, مظفر آباد بات ہو رہی ہے, میرپور بات ہو رہی ہے, تو ان کے حوصلے جواں ہوتے ہیں. تو اس طرح کی جو ایکٹیویٹی ہیں ان میں بھی تمام نوجوانوں کو بھرپور حصہ لینا چاہیے. اور میں سمجھتا ہوں کہ وہاں کا نوجوان آج کھڑا ہے, اس کو ہمارے اوپر امید ہے, اس کو کشمیریوں کے اوپر امید ہے, اس کو آزاد کشمیر, وہ اس کو سارا ہے. آپ کسی جگہ چلے جائیں نا لڑائی کے لیے, تو لازمن بات ہے, آپ کو پتا ہے میدان میں اس کے ساتھ لڑ رہا ہوں, پیچھے آپ کو پتا ہے وہ کوئی ہے, کچھ ہے. تو اس طرح وہ لوگ ہمارے اوپر بڑے امید لگائے بیٹھے ہیں, اور ہمیں چاہیے کہ جو کل کا پروگرام ہے اس میں بھی بھرپور شرکت کریں. اور پھر آخر میں چونکہ انہوں نے کہا تھا کہ کنونشن کی تاریخ کا اعلان کریں, تو میری یہ تجویز ہے, آپ سارے لوگ اگر اس سے اتفاق کریں کہ یہ جو ہم نے اپنے مسائل ڈسکس کیے ہیں 4-5, کیونکہ باقی تو تحریکیں چلو چلیں گی, تراڑکھل کے اندر ہمارا بہت سٹرانگ نیٹ ورک موجود ہے ایکشن کمیٹی کا, وہ اللہ کے فضل سے اس گورنمنٹ کو ہم نے بالکل گھٹنے ٹکائے ہوئے ہیں اس کے آگے, ٹھیک ہے. اب یہاں پہ جو مسائل ہیں, کوئی ساتھی اس تحریک میں بھی شامل ہونا چاہیں, موسٹ ویلکم, مگر یہاں پہ آپ نوجوانوں نے اس تحریک کو اپنے ہاتھوں میں لینا ہے. تو اس کے لیے میری جو تجویز وہ یہ ہے کہ ہم یہاں پہ ایک کمیٹی بنا لیں, نوجوانوں کی کمیٹی بنائیں. دیکھیں کسی کو پتھر نہیں مارنا, کسی کو ہم نے گالی نہیں دینی. ہم یہ کرتے ہیں کہ جو طریقہ کار ہوتا ہے کام کروانے کا, ہم یہاں پہ نوجوانوں کی کمیٹی بناتے ہیں, ہم اس میں بزرگوں کو بھی شامل کریں گے, تو وہ جا کے امر الطاف سے ملاقات کریں. چونکہ جو مڈل سکول کا ایشو ہے یہ ڈائریکٹ اس کے حلقے کا معاملہ ہے, بات کریں وہاں پہ نوجوان سر کے, وہاں پہ یہ ٹوٹی نلکے کی سیاست پہ ہمیں نہ خریدیں, وہاں پہ یہ ٹوٹی نلکے کی بنیاد پہ علاقے کے اوپر آپ بلڈوز نہ کریں اسے. آپ ہمیں گرلز ہائی اسکول دیں, وہ ایک مطالبہ رکھیں کہ ہمارا ایک ہی مطالبہ ہے, آپ الیکشن سے پہلے ہمیں گرلز ہائی اسکول دیں. اس کے بعد پھر جو بالی علی کی سڑک ہے اس کو وہ کہیں کہ جی یہ 4 سالوں سے ہم سن رہے ہیں کہ یہ شگل ہو گیا کہ جی ہر سال ہمیں پتہ لگتا ہے یہ بالی علی کی سڑک ہو گئی. اب شریف لو عوام کو اس طرح لوٹنے کا وقت گزر گیا ہے, آپ اس کا ٹینڈر جاری کریں. پدنا کی سڑک ہے اس کا ٹینڈر جاری کریں. اس کے بعد یہی نوجوانوں کی ٹیم, یہ جو کمیٹی ہم بنائیں, یہ جا کے محترم ڈاکٹر نجیب نقی صاحب کو ملے اور ان کو کہے کہ ہماری ڈسپنسری کو ٹھیک کریں, وہاں پہ ڈاکٹر دیں. اس کے بعد ڈنا پوٹھی میر خان تک پلندری سڑک کریں. ہمارا میجر پروجیکٹ یہی ہے, ہمیں لاکھ کی اسکیم نہیں چاہیے. دیکھیں جب خودداری پیدا کریں گے اگلا بندہ بھی کام کرے گا. آپ کہیں جی کہ ہم بالکل وڈرا ہو رہے ہیں, ہمیں لاکھ کی اسکیم نہیں چاہیے, آپ ہماری مین سڑک بنا دیں. دیکھیں اگر جتنی لنک روڈ بن جاتی ہیں, اس دن ہم ڈاکٹر صاحب سے ملے تو میں نے ان کو کہا کہ جناب والا یہ پوٹھی میر خان تھا پلندری سڑک, کوئی مہربانی کر دیں آپ دے دیں, کیونکہ وہ ہماری ایکشن کمیٹی مل رہی تھی, ہمارے اس مطالبے میں بھی یہ شامل ہے. جو تراڑکھل کی ہم نے تحریک چلائی تھی اس کے اندر پوٹھی میر خان تو پلندری سڑک شامل ہے. تو ڈاکٹر صاحب نے کہا جی کہ وہ میں دریک والی سڑک رکھ رہا ہوں, ادھر درمتی میں وہ رکھوں گا. تو میں نے ان سے سوال کیا کہ ڈاکٹر صاحب یہ جو آپ سڑکیں رکھ رہے ہیں ان لنک سڑکوں کا فائدہ کیا ہے؟ جب ہم ڈنا پوٹھی میر خان سے ہمارا کوئی مریض بیمار ہو جاتا ہے تو ہمیں اگر پلندری جانا پڑے, ہم وایا تراڑکھل گھوم کے 2.5 گھنٹوں میں پلندری پہنچ رہے ہیں. آپ لنک روڈ کسی کے بنا رہے ہیں, آپ مہربانی کریں یہ 2-3 لنک روڈیں چھوڑ کے آپ اسی کو ہمیں بنا کے دے دیں, ہم 20-25 منٹ میں وہاں پہنچ جائیں گے. تو انہوں نے کہا نہیں, لوگوں کی ڈیمانڈ یہ ہے کہ یہ لنک روڈ بنے. ٹھیک ہے, اب وہ لوگ کون ہیں؟ وہ ٹاؤٹ ہوتے ہیں.
جو لنک روڑے لیتے ہیں اپنے مفادات کے لیے. تو اس لیے جو نوجوان جا کے ڈاکٹر صاحب سے مل کے وہ مدنی ال کی سڑک ہے یہاں سے بھی وفسات رکھے. تو ایک میری تجویز یہ ہے کہ ہم یہ ایک کمیٹی بنا لیں. تو اس پر آپ سارے ساتھی اتفاق کرتے ہیں کہ ایک کمیٹی ہونی چاہیے یوتھ کی, وہ اس کے بعد بیٹھ کے ہم بنا لیتے ہیں 5-7 نوجوانوں کی جو جا کے اس طرح کے معاملات کو آگے ان تک پیش کریں. اور اس کے بعد چونکہ کنونشن کی بات ہوئی ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ پریشر ضرور رہنا چاہیے. دیکھیں نا, کسی کو مکہ ماریں گے تو وہ پریشر ختم ہو جائے گا. تو یہ ہمارا پریشر ضرور ہے. یہ سارے لوگ آپ کے پاؤں میں آگے گریں گے. یہ اللہ کے فضل سے یہ ابھی جو ٹوٹ پھوٹ جس طرح ندیم صاحب نے بات کی جو آزاد کشمیر کے اندر شروع ہو رہی ہے, کیا پتا کون سا وزیر اعظم کل ادھر کوئی گھومتا رہے. یہاں پہ فاروق ادر صاحب آئے تھے ضمنی الیکشن میں, انہوں نے یہاں پہ کیا آپ سارے لوگ جو موجود تھے انہوں نے کہا میں اسکول بھی دوں گا, یہ بھی دوں گا, وہ بھی. اس کے بعد اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ کدھر میں گیا تھا. تو یہ سارے لوگ کل بھی آپ کے پاس دوبارہ آئیں گے کیونکہ ان کا وہ وقت گزر گیا جو ہانی مون پیریڈ تھا, اس کی حکومت یہ چلی گئی, اب تو وہ سورج ڈر رہا ہے. تو یہ سارے لوگ فارغ ہو جائیں گے. تو میں سمجھتا ہوں کہ ایک جو کنونشن ہے, ہم یہ جو ہمارے مطالبات ہیں ان کی ہم پہلے ڈیڈ لائن دیں. ہم اس کو دیتے ہیں کہ دسمبر تک یہ ہمارے مطالبات حل کرو, یا مطلب دسمبر کی ڈیٹ دیتے ہیں, 4 ماہ کا ٹائم دے دیتے ہیں. ہم ان تو ایم ایل اے کو ملیں گے, یہ نہیں کہ یہاں سے ہو کے ہم کہہ رہے ہیں کہ حضور یہ کریں. آپ کے سامنے چونکہ یہاں سوشل میڈیا چل رہا ہے, ساری اس طرح کی سخت گفتگو ہم کرتے نہیں ہیں. تو جب سامنے بیٹھتے ہیں تو پھر اللہ کے فضل سے گفتگو ٹھیک کرتے ہیں, ہم کو اپنے مسائل کی جنگ ٹھیک لڑتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ ہم ان کو پہلے 4 ماہ کا وہ ہم دے دیں, 4 ماہ کی ڈیڈ لائن دیں کہ ہمارے یہ مطالبات حل کرو. اگر نہیں حل کرتے تو پھر آپ وہ جو انہوں کو آگے بڑھنا ہوگا. پھر ہم یہاں کنونشن بھی کریں گے. اس کے بعد پھر کنونشن خالی یہ نہیں ہوگا کہ کنونشن کہ جی آئے اور ہم نے یہ تقریریں کر کے چلے گئے. آج بھی میری تجویز یہ تھی کہ بیٹھ کے ہم راؤنڈ اس طرح خود چیئر لگا لیتے ہیں اور تجویز لیں, ہر نوجوان سے تجویز لیں. اس وقت ہم کنونشن کریں گے تو وہ کنونشن یہ نہیں ہوگا, وہ ہلکا بلوچ کا بھی کنونشن ہوگا, وہ پلندری کا بھی ہوگا, اجیرا کا بھی ہوگا. اور اللہ کے فضل سے پھر ہم پورے ہلکے تینوں حلقوں سے ہم یوتھ اکٹھی کریں گے یہاں پہ, اور پھر ان کے خلاف ہم طبل جنگ کا اعلان کریں گے. ہم ان کو سیاست سے آؤٹ کریں گے. میں اسی پہ آخر پہ تمام ساتھیوں کا, آپ یہاں اتنا قیمتی وقت نکال کے یہاں آئے, میں آپ کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں. وما علینا الا البلاغ. بہت اچھی تجویز آپ نے دی ہے, اس پہ تو ہم بیٹھیں گے. تو ابھی یہ ہے کہ سارے دوست کوئی جائے نہیں, 1 منٹ کی یہاں پہ چونکہ سوشل میڈیا کے باہر پوری دنیا دیکھے وہ تصویر بنے گی, وہ بنانی ہے. اس کے بعد چائے ہے اور ٹرسٹ میں وکاس بھائی آپ نے 5-7 جو میجر ہے جنہیں بات کرنی ہے سوشل میڈیا پہ, وہ چونکہ میڈیا والے وہ ہم نے وہاں پہ بات کرنی ہے, مختصر سی بات ہوگی. تو سارے کھڑے ہو جائیں. اور یہ ہے کہ ایک تصویر بنانی ہے یہاں پہ واجد صاحب وکاس بھائی کے ساتھ, چونکہ آپ کو پتہ ہے باہر جو بیٹھے وہ سارے ابھی میسج پہ میسج کر رہے ہیں کہ یار وہاں جو کراؤڈ ہے وہ لوگ ان کی ہمیں پکچر بھیجیں, وہ بہت ہماری سپورٹ کر رہے ہیں. 2 چیئر آگے بھیجیں نا, اس پیچھے کھڑے رہو. تو ہاں, تو سارے کھڑے ہو جائیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ اس کے بعد پھر ٹرسٹ پہ جائیں, وہاں پہ چائے پئیں, وہاں پہ ہماری میڈیا ٹاک ہوگی 5 منٹ کی. اللہ حافظ. کیمرہ لانا ادھر سینٹر دوسرا ہی ارے کور ہو رہی سب سے آگے تھوڑا ٹھیک ہے جی. خالق پارٹیاں گوشت پارٹیاں 1 منٹ ایسی اس کو بیٹھ جو لوکل بھائی ہے یہ اگر وہاں پہ پہنچا دے, اس کے بعد آئے تو آپ کو چائے پلاتے ہیں زبردست قسم کی. بات کریں جی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جس طرح کے ناظرین کے میں گوش گزار کر دوں کہ آج ڈنہ پوٹھی میر خان کے اوپر ہم نے یہاں خالصتاً یوتھ کا, آل پارٹیز یوتھ کا ایک میٹنگ کال کی تھی جس میں نوجوانوں نے بھرپور تعداد میں شرکت کی. اور اس کا ایجنڈا یہ تھا کہ جو یہاں کے لوکل مسائل ہیں
कि उनके ऊपर हम बात करें। चूँकि इससे पहले हमने यहाँ पे यूथ कन्वेंशन कॉल किया था अप्रैल में, तो कोरोना की वजह से वो कन्वेंशन ना हो सका था, तो इसलिए हमने कहा कि ये मीटिंग करके हम आगे कन्वेंशन की डेट भी दें और जो हमारे मसाइल हैं, जिस तरह ये पोठी मीर खान का प्लंदरी सड़क है, यहाँ डिस्पेंसरी का इशू है, मिडिल स्कूल को हाई का दर्जा दिलवाने के लिए, और इस तरह के बाकी सड़कात के जो हमारे मुतालबात थे उसके ऊपर बात हुई है। और सब लोगों ने मुतफ़िका तौर पे ये फ़ैसला किया है कि ये जितने मसाइल हैं ये हम अपने जो मुतलका MLAs हैं, मतलब मुतलका MLAs मीन्स कि चूँकि ये पोठी मीर खान 3 हलकों का संगम है, यहाँ पे फारूक तार साहब का भी हल्का लगता है, यहाँ पे अमर इल्ताफ़ साहब का भी हल्का लगता है और यहाँ पे डॉक्टर नजीब साहब का भी हल्का लगता है। तो ये जो हमारे मसाइल तीनों से मुतलका हैं, तो हमने फ़ैसला ये किया है कि यूथ के जो नौजवान हैं 20 रुकनी हमने कमेटी तश्कील दी है, जो जाके इन मुतलका MLAs के साथ मीटिंग करेगी और ये मसाइल उनके आगे पेश करेगी। और इस प्रोग्राम के अंदर नौजवानों ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया, हम उनका भरपूर शुक्रिया अदा करते हैं। और जो सोशल मीडिया के हमारे दोस्त जो बैरून मुल्क बैठे हुए हैं दुनिया भर से, उन्होंने इस अजलास के लिए पोस्टें भी की और वो लाइव भी देख रहे थे, और मैं उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि वो दियारे गैर में बैठ के उनकी इस इलाके के साथ मोहब्बत वालियाना है, हम उनका भी शुक्रिया अदा करते हैं। शुक्रिया। थोड़ी सी मैं बात करूँ का, जो बाहर बैठे हुए हैं उन्होंने हमारी बड़ी सपोर्ट की है, लेकिन बहुत सारे जो रात को बैठ कर वो बड़ा इनकलाबी बातें करते हैं, लेकिन वो उनकी तरफ से कोई इस तरह की वो इंटरेस्ट नहीं आ रही है, लेकिन फिर भी सबका शुक्रिया है। और इंशाअल्लाह आज का हमारा प्रोग्राम बड़ा तारीखी हुआ है, रात को इसके हवाले से मज़ीद बात होगी। सबका शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़। सुनने की लेकिन बस आ रही है पूरी रात ही नहीं इनकलाब आंदा ना बस बोला बंद करे इसको। तू सारे जेड़े देना तुम लोगों का हमसे कोई ताल्लुक नहीं है।